شروع اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک قول ہے، بادشاہ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا جب کچھ لوگ ہمارے اہل بیت کا لبادہ اوڑھ لیں گے اور ہمارے نمائندہ ہونے کا دعویٰ کریں گے اور ہمارے شیعوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کریں گے۔ یہ لوگ ہماری ولایت، مودت اور حق کو غصب کریں گے۔ ایسے علماء ہمارے شیعوں کے لیے لشکر یزید سے بدتر ہیں۔ تحفہ یا علی مدد۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے ایک موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہم شیعان علی بھی آپس میں ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کریں گے، اور بحث کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھ نہیں پائیں گے، اور نوبت یہ آ جائے گی کہ ایک دوسرے کو لان تان کرتے ہوئے بحث کو ختم کر دیں گے، حالانکہ ہم دعوے دار ہیں کہ ہم علم کے شہر اور علم کے در کے ماننے والے ہیں۔ میں نے آج سے چند دن پہلے یوٹیوب پہ دو سید صاحبان کی بحث دیکھی آپس میں۔ ان میں ایک صاحب ایزی دین والے ہیں اور دوسرے صاحب ہیں ممتاز نقوی صاحب۔ ان دونوں کے جب میں نے حالات دیکھے اور حالات دیکھنے کے بعد مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ ہم شیعان علیہ کس پوزیشن پہ ہیں اور کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اس میں ایزی دین والے صاحب جو ہیں، ان صاحب کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، جو ایک عجیب ڈھنگ سے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری ملت کو تقسیم کرنے میں مصروف عمل ہیں اور دین حقہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اس کو صحیح سمجھ رہے ہوں، لیکن یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نہ تو میں عالم ہوں اور نہ ہی میں کوئی طالب علم ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی حرکتوں سے یہ فیصلے دے دیتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر تو بہت نازک مسائل میں بھی اپنی رائے دیتے رہتے ہیں۔ آپ خود ان صاحب کی حرکتیں دیکھ لیں۔ خدا کی قسم میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، منبر یہاں کی مخلوق کی بات میں نہیں کر رہا، میں کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی۔ دیکھیں منبر پہ، دیکھیں میں منبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، حکم ہے کہ یہ جا کے پہنچا دو، میں نہیں بتاؤں گا، اور خدا کرے آپ میں اس شیروں کے سننے کا تحمل ہوگا، پھر تو میں سناتا ہوں، ورنہ نہیں سناتی۔ میں نہیں بتاؤں ارے کچھ تو بتاؤ، کچھ تو بتاؤ، کچھ تو بتاؤ نا۔ یہ وہ اشعار ہیں، خدا کے لیے ٹیپ کرنا چاہیں تو کر لیں، ہر گھر میں یہ اشعار پہنچنے چاہیے۔ نہیں، مجھے مذاق نہیں اڑوانا۔ تیسرا شعر معین الدین چشتی علیہ رحمہ نے امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ پاک سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ندائے روحی، روح آدم میں پھونک دوں۔ اجے نہیں سمجھ آئی، اجے نہیں سمجھ آئی، اجے نہیں آئی ہے۔ جب اللہ نے کہا تھا کہ میں اپنی روح پھونکوں، جب میں پھونکوں اور اپنی روح پھونکوں، یہ کہہ کے معین الدین فرماتے ہیں ندائے روحی، روح است حسین۔ یہ قوم اس ملک کو اپنے ہاتھ سے تباہ کرے گی۔ اچھا نہیں لگ رہا، اچھا نہیں آپ کو لگ رہا، ان کے بند کرے۔ اوہو یار، معین الدین چشتی فرماتے ہیں اسم اللہ، اللہ جو اسم ہے یہ تو نام ہے۔ پہلے میری گال کا اور فرمایا ہے اسم اللہ، وہ جو اللہ لکھا ہوا ہے یہ تو اسم ہے، وہ بابا نام ہے۔ اسم اللہ ذات است حسین۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یار یہ لڑائی بند کرو۔ اب آپ جب اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو حالات کیا ہوں گے؟ آپ ذاکرین کو برا کہیں گے،
اور کچھ لوگ اسی طرح علماء کو برا کہیں گے، اور حالات بگڑتے جائیں گے، اور حالات کس طرف جائیں گے یہ آپ خود جانتے ہیں۔ یہ خود تو صاحب جو ہے نا پاکستان سے باہر کہیں بیٹھے ہیں، میرے خیال امریکہ میں بیٹھے ہیں، اور پاکستان میں یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری ملت کو کسی طرح بھی وہ فائدہ دے سکتی ہیں۔ پھر دیکھیے، اگر آپ نے کسی کو سمجھانا بجھانا ہے تو اس میں کم سے کم آپ کی جو ہے نا تنقید اس طرح کی ہونی چاہیے کہ دوسرے کو غصہ نہ آئے۔ یہ صاحب خود دوسرے کو طیش دلواتے ہیں تاکہ وہ بولے، وہ ان پہ تبرہ کرے، اور یہ دیکھے کہیں جی یہ دیکھیں نا ہم کتنے اچھے ہیں، ہم خاموشی سے بات کر رہے ہیں، یہ تبرہ کر رہے ہیں، یہ کریں، جبکہ یہ حرکتیں خود ساری ایسی کر رہے ہیں۔ کچھ باتیں جو انہوں نے صحیح کی اس کو میں بھی مانتا ہوں، ذاکرین کے حوالے سے انہوں نے بات کی جو ٹھیک ہے۔ میرا خود یہ کہنا ہے کہ ممبر حسین پہ آنے والوں کا کردار مثالی ہونا چاہیے، اور ان کو ذاکری جو ہے وہ مودت کے حصول کے لیے کرنی چاہیے، نہ کہ کاروبار کے لیے۔ مودت اہل بیت میں کرنی چاہیے، میرا مقصد یہ ہے کہنے کا۔ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو اس طریقے سے کریں کہ دین کی خدمت ہو، ملت ایک جگہ اکٹھی ہو، نہ کہ تقسیم ہو۔ یہ صاحب ایک دوسرا مسئلہ انہوں نے اٹھایا، اور ذاکرین کے یہ اتنے مخالف ہیں کہ آصف علوی صاحب پہ تنقید کرنے کے چکر میں انہوں نے مولا حسین کے معجزے پہ تنقید کر دی۔ وہ معجزہ زنجیر زنی ہے۔ زنجیر زنی کے بارے میں انہوں نے تنقید دی، یہ پہلے آپ ان کا یہ کلپ سن لیں، پھر اس کے بعد آگے میں ان سے بات کرتا ہوں۔ تمہاری میڈیکل سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد ایک سرنج دوسرے مریض کو نہیں لگا رہی، یہاں زنجیر ایک ہے، ماتم سو ہے۔ بتاؤ بتاؤ، کیا اے پازیٹیو اے نیگیٹو کو لگے گا؟ تمہارے گروپ نہیں ملتے، ہمارا ایک ہی گروپ ہے، یا حسین۔ زنجیر زنی کے بارے میں تھا۔ انڈیا کے دورے میں آصف علوی صاحب نے ایک بڑی پرجوش تقریر کی، اور اس میں انہوں نے زنجیر زنی کی شان میں بڑے قصیدے پڑھے، اور اچھی بات ہے پڑھے، لیکن بیچ میں انہوں نے ایک غلط بات بول دی۔ انہوں نے بولا کہ اگر 100 مومنین بھی مل کر ایک زنجیر استعمال کریں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، جبکہ آج کی میڈیکل سائنس وہ تو ایک سوئی دوسرے مریض کو استعمال نہیں کر سکتی، تو دیکھیں زنجیر کا معجزہ آپ۔ تو آصف علوی صاحب نے یہ غلط بات کی ہے، اس طریقے سے عوام میں جہالت نہیں پھیلانی چاہیے۔ تو ہاں جناب، آپ کہتے ہو کہ علوی صاحب نے یہ غلط کہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرے خیال سے آپ کبھی زنجیر زنی میں گئی نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایسی بہت ساری جگہ دکھا سکتا ہوں جہاں پہ ایک زنجیر ایک سے زیادہ بندے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی جگہ جہاں پہ انڈور زنجیر زنی ہوتی ہے، امام بارگاہوں میں زنجیر زنی ہوتی ہے۔ وہاں پہ کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک کا خون دوسرے کے جسم پہ ہوتا ہے، دوسرے کا خون تیسرے کے جسم پہ ہوتا ہے، اور ایک کی زنجیر دوسرے کو زخمی کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ سب کہتے ہیں کہ جی میں نے ایسا کچھ نہیں کبھی دیکھا، یہ آپ جہالت پھیلا رہے ہیں، یہ سب باتیں۔ تو بات ہے جس طرح اس دن ممتاز نقوی صاحب کو میں نے دیکھا، وہ ان صاحب کو جو ہے نا ان سے کافی باتیں کر رہے تھے، تو میں نے کہا نقوی صاحب جن کو مولا حسین کا زندہ معجزہ سمجھ نہیں آ رہا، اس کو آپ علی کیا سمجھائیں گے، کیا بتائیں گے؟ یہ وہ لوگ علی کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور یہ خود بیٹھ کے اللہ جانے کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں یہ ہماری قوم کو جو ہے نا یہ تقسیم کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ظلم تو یہ ہے کہ یہ اہل سنت کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جس طرح مرضی ان کا مذاق اڑاؤ، یہ سب لوگ ڈرامہ کریں، جس طرح مرضی ان کا مذاق اڑاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کی میمز بناؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ واہ جی، کیا بات ہے آپ کی سید صاحب! آپ کو سید کہتے ہیں، مجھے تو شرم آتی ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اور اگر سید ہے تو اپنی ذات کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ آپ کی کافی ساری ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں ہر ویڈیو کا آپ کو جواب بھی دوں گا، لیکن ابھی فی الحال آپ کا تعارف کروانا ضروری تھا جو اپنی ملت کو۔ میں نے تعارف کروایا ہے آپ کا تھوڑا سا، اور آپ کی ہر بات کا جواب دوں گا۔ یہ آپ صاحب ایسے ہیں کہ کسی مولانا صاحب کو کوئی بندہ برا بھلا کہہ دے تو ان کو بے حد تکلیف ہوتی ہے، اور جہاں پہ ائمہ طاہرین کو کوئی لفظ کہہ دو تو یہ خود کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، انہوں نے شاید معرفت حاصل کر لی ہے۔ ان سے ان کے حوالے سے ان سے معصومانہ سوال بھی میں کچھ کروں گا، لیکن آج صرف آپ کا جو ہے نا ایک تعارف ہی تھا۔ آگے آپ سے سوال بھی ہوں گے، اور اگر آپ اس قابل ہیں اور اتنے جوگے ہیں
میں بھی آپ ہی کی طرح نہ کوئی زاغ عالم ہوں، نہ میں کوئی طالب علم ہوں، لیکن میں اتنا جاہل نہیں ہوں کہ حقیقتوں کو نہ پہچان سکیں۔ ایک چیز کو آپ اسی پہ ایمان رکھتے ہو اور اسی کو نہیں آپ جانتے، اسی کو آپ غلط کہتے ہو۔ تو ابھی آپ کا صرف تعارف تھا، کل سے میں آپ کا ایک موضوع لے کے آپ کے سامنے آؤں گا، جو آپ بات کرو گے اسی موضوع پہ آپ سے بات کروں گا میں۔ یا علی مدد۔